بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ معاشرے کے اصلاح میں نوجوانوں کا کردار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین اکرام، بالخصوص اس حلقے سے متعلق جمعیت کے احباب، آج کا یہ درس جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اصلاح میں نوجوانوں کا کردار، یعنی معاشرہ اسے کہتے ہیں جہاں پر افراد رہتے ہیں، بستے ہیں، اور نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں پہلے خود سدھریں، پھر بعد میں دوسروں کو سدھاریں۔ بچے ہوتے ہیں، وہ ابھی شریعت کے مکلف نہیں ہوتے۔ بزرگ لوگ عام طور پر مصلحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں بڑی عمر ہونے کے بعد، کیونکہ اب ان کے اندر کسی کو جواب دینے یا زیادہ ڈٹ کر کچھ گفتگو کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں پایا جاتا۔ اب بچتے ہیں نوجوان ہی جو ڈٹ کر اپنی بات کو رکھتے ہیں، منوا لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب نوجوانوں نے کھڑے ہو کر اپنی بات منوانی چاہیے تو وہ الحمدللہ مانی گئی اور انقلاب برپا ہوا۔ اسی لیے ایک شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یعنی اگر جوانوں میں، نوجوانوں میں دور اندیشی پیدا ہو جائے اور اسی اعتبار سے ان کی اصلاح کر دی جائے تو پھر وہ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے وہ زندہ ہوتے، پستی کے لیے نہیں بلکہ بلندی کے لیے وہ زندہ رہتے۔ قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یوں تو پورا سورہ کہف ہی جو ہے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نوجوانوں اور جوانوں کی کیا اہمیت ہے، لیکن سورہ کہف کے اندر وہ واقعہ جس سے یہ سورہ موسوم ہے، اس میں جو نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ یہ ہیں وہ نوجوان
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کہا ہے، یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے وقت کا بادشاہ جو کہ شرک پر تھا وہ اس کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے، ہمارا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اللہ نے جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ اذ اول فتیتو، وہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد بعض کہتے ہیں 9 کے آس پاس، یا 9 کے آس پاس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو بھی سلجھایا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ دیکھیے ایک وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے کر توحید کی دعوت اور توحید کی بات کہہ کر کچھ تو شہید کر دیے گئے اور کچھ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر، اپنے بیوی، اپنے بچے سب کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک پہاڑ میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالی نے ان کی اس زندگی کو قوموں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ وہ سوئے تو 300 سال کے آس پاس وہ سوتے رہے، پھر اللہ نے ان کو جگایا۔ بڑا واقعہ ہے۔ بہرحال آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہو رہا ہے۔ موبائل فون، کتنا وقت ہمارا اس کے اندر جاتا ہے، اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ اب نوجوانوں کو ہی کیوں، اس سلسلے میں کہا جائے، اب تو سارے بزرگ بھی اس کے پیچھے، تمام خواتین بھی اس کے پیچھے لگی رہتی، اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ اللہ تعالی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو جوان کہا، نوجوان کہا کہ چند نوجوان ہی تھے جو اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلاتا تھا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ فتیہ جمع قلت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، جسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کچھ کم تھی، 9 یا اس سے کچھ، کیوں فتیہ اتنے پر ہی بولا جاتا ہے۔ اب یہی ہے، جب ان کے دل میں بات آئی اور عبادت کرنے لگے، تصادم ہوا، بادشاہ کو معلوم ہوا، تو ان کے طاق میں تھا کہ انہیں پکڑا جائے، مارا جائے، تو یہ اپنے ایمان کو بچا کر نکل گئے۔ تو نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے اندر توحید ہے، توحید کو ہم سمجھیں گے
तौहीद की दावत दे सकते हैं। ये तमाम चीजें हमको और आपको गौर करनी है और समझनी है। और एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो कहा फजालहुम जुदादन इल्ला कबीरुन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घर में पैदा हुए उनका बाप ना कि बुतों की पूजा करता था बल्कि बुतों को बनाया भी करता था। क्या खवातीन भी हैं सुनने वाले? नहीं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घर में पैदा हुए ना वो बाप बुतों को बनाता था, पुरोहित था, बड़ा मुजावर था। बड़ी बातों के बाद असल बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मौका पाकर उन लोगों के बुतखाने में चले गए और एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए हुए थे, दे धड़ धड़ तोड़ ताड़ के जितने उनके बुत थे सब तोड़ डाले, छोटे छोटे चिकनाचूर कर दिए। एक बड़ा जो था ना उसके कंधे पर जो है वो कुल्हाड़ा रख के आके घर में मजे में सो गए। अब लोग आए देखे किसने ऐसा किया होगा तो अल्लाह ने उसी का जिक्र किया है। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने कहा हमारे इन माबूदों के साथ किसने ऐसा किया है, यकीनन वो जालिमों में से है। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। उनमें से कुछ लोगों ने कहा हमने सुना है एक नौजवान को जो इनका जिक्र किया करता है, युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसको इब्राहीम कहते। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र देखिए जो किया तो कहा फतन, नौजवान थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और ये नौजवान ही काम कर सकता है। और कुल्हाड़ा क्यों रख दिए? हिकमत वाले थे, अल्लाह ने उनको बड़ी हिकमत और दानाई दी थी ताकि वो लोग लौट के आए तो कुछ बात बने। बुलाए गए, आए, वो तो पहले से प्लानिंग किए थे। कहा इब्राहिम तुमने ये सब किया है? गए देखे, देख अरे देखते नहीं जी, ये बड़ा वाला जो है जो कुल्हाड़ा कंधे पे रखा है इसी की कारस्तानी है, किसी बात पे नाराज हो गया होगा, छोटों को मार गिरा है। उन्होंने कहा इब्राहिम आपको मालूम है कि ये तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। कहा पूछ लो। कहा पूछ क्या, बोल भी नहीं सकते। कहा फिर तो वो फिर तुम पर जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, बता नहीं सकता किसने उसके साथ क्या कुछ किया है, तो फिर वो इबादत के लायक कैसे हो सकता है? अब उन लोगों ने क्या किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा क़ालू अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम क्या आपने ऐसा किया है? क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम, वही जो मैंने कहा बड़े ने किया है। इसमें दो माना है, यानी तुम में बड़ा यानी मैं, या तुम्हारे बुतों में बड़ा उसने किया है। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब तो वो नहीं दे सके। हजरत इब्राहीम ने क्या कहा था? क़ालू, जब उन्होंने कहा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, नौजवानों के लिए इसके अंदर दर्स है कि ये समझ सके कि जिनके सामने लोग बातिल माबूदों के सामने पहुंचते हैं उनमें क्या ये ताकत है। हजरत इब्राहीम ने क्या कहा? फस्अलूहुम, तुम इनसे पूछ लो, इन कानू यंतिकून, अगर वाकई ये बात करते हैं। फरजऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, वो लोग अपना सर झुका लिए और अपने आप में ही पूछना शुरू कर दिए और कहने लगे कि लोगों तुम ही लोग जालिम हो, ऐसे के पूछते हो, ऐसे को पूजते हो, ऐसे के पीछे पड़ते हो जो बात भी नहीं कर सकता। और फिर पूरी बात वो सामने आई। इसी के अंदर एक बात आई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अफताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रकुम,
کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تکلیف دے سکتے؟ تمہیں کیا تکلیف نفع دیں گے، وہ اپنا خود بچاوا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی توحید ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جن کو لوگوں نے کہا تھا فتن، کہ ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا تھا۔ پتہ چلا نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے معاشرے کے اندر توحید کی دعوت کو پیش کرنے میں۔ پھر قوموں نے کیا کیا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو جلا دو، اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ اور ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ دیکھیں آگ میں بھی اللہ کے لیے وہ کود گئے، ذرا بھی انہوں نے ڈر محسوس نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کیا مدد کی؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، بردن ٹھنڈی بن، سلامتی والی، اتنا ٹھنڈی نہ بن جا کہ ابراہیم کانپنے لگے، بلکہ سلامت رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بھی الحمدللہ بچ گئے۔ وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ فریب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو انہی پر پلٹا دیا، اتنی بڑی آگ بجھ گئی، حضرت ابراہیم بالکل صاف ستھرے بغیر کسی تکلیف کے آگے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے اتنا بڑا معاملہ کس کے ساتھ پیش آیا؟ ایک نوجوان کے ساتھ۔ اصحاب کہف کے واقعے میں کون ہیں؟ نوجوان ہیں۔ تو نوجوانوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں ہمارا کتنا بڑا مقام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث اس طرح ملتی ہے جو مسند احمد میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ لیعجب، یقیناً اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے۔ کس نوجوان کو؟ من الشاب الذی لیست له صبوہ، اس نوجوان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اس نوجوان کو اللہ پسند فرماتا ہے جس میں کم عمری کی نادانی نہ ہو۔ نوجوان ہے لیکن اس کا دل و دماغ مضبوط ہے۔ کم عمری کی نادانی عام بچوں میں ہوا کرتی ہے، جلدی سے غصے میں آ جانا، بفر جانا، اور ایسی نہ ہو، بلکہ ہو نوجوان لیکن باصلاحیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نوجوان بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ صلاحیت آپ کے اندر کہاں سے آئے گی؟ جب آپ دین حاصل کریں گے، دین کو سمجھیں گے، تو آپ کم عمر میں بھی الحمدللہ ایک مقام پا جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی خلیفہ ثانی کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے۔ ابھی بڑی عمر نہیں تھی، ابھی یوں سمجھیں کہ وہ بلوغت کو پہنچنے والے تھے یا پہنچے تھے۔ تو جو مہاجرین تھے ان کو یہ شکایت رہا کرتی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما باوجود یہ کہ چھوٹی عمر کے ہیں لیکن عمر فاروق کی مجلس میں، جہاں ان کی مسند خلافت تھی، جہاں وہ بیٹھتے تھے، وہاں بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شکایت کی، ہمارے بچوں کو تو آپ یہ مقام نہیں دیتے ہیں جو ان کو دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ایک دن جو ہے موقع دے کر کہا تمہارے بچوں کو بھی تم لاؤ۔ سارے لوگ آ گئے،
مجلس لگی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ رکھا. کہا یہ بتاؤ سورۃ النصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، یہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ نبی سے متعلق یہ سورہ ہے، لیکن اس میں آخر کیا بات بیان کی گئی ہے؟ کوئی کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ جب فتوحات حاصل ہو جائے تو خوب استغفار کرو، یہ کرو وہ کرو. سب اپنے اپنے جتنے اس عمر کے بچے تھے سب بیان کیے، بڑے بھی. پھر آخر میں حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن عباس سے کہا بتاؤ بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کیا کہ نبی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، فسبح، تو پھر آپ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کریں بحمد ربک، تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کریں، انہ کان توابا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کہا اس کے اندر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا ذکر ہے کہ جب یہ حالات بن جائیں تو اے نبی گویا کہ اب آپ کے چل چلاؤ کا وقت ہو گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کریں، استغفار کریں. حضرت عمر فاروق نے کہا اس لڑکے نے جو جواب دیا ہے نا اس سے زیادہ کچھ بھی میں نہیں جانتا. تو اب تم سمجھ گئے کہ اس لڑکے کو باوجود کہ ابھی نوجوان ہے یا ابھی پوری طرح بلوغت کو نہیں پہنچا، میں اس کو اپنی مجلس میں کیوں رکھتا ہے؟ یہ چھوٹا لیکن علم ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ سے تعلیم حاصل کیا. تو میرے بچوں آپ بھی جب تعلیم حاصل کریں گے اور تعلیم حاصل کر کے دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی نوجوانی میں آپ کے اندر ایک پختگی آ جائے گی، ایک پختگی آ جائے گی. اور وہ پختگی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ میں وہ بچپنے کی نادانی نہیں ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے، جب اللہ محبت کسی سے کرے گا اس کی بہت بڑی خوش نصیبی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی، قیامت والے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے سائے میں یا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن سوائے اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا. 7 لوگ ہوں گے. اسی کے اندر اللہ کے رسول نے ذکر کیا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہے جس نے اللہ تعالی کی عبادت میں پرورش پائی ہے، اس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہو رہی ہے، دینی علوم میں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت میں ہو رہی ہے. کتنا بڑا خوش نصیب ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت بھی سنوار لیں، اپنی دنیا بھی سنوار لیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا ہے کہ جو تمہیں اللہ نے نوجوانی اور شباب عطا کیا ہے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، غنیمت. یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے اوپر پیش کی گئی یہ صحیح بخاری کی حدیث سے، اور یہ حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل وهو یعظہ، کہ اللہ کے رسول ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے، واز کر رہے تھے. کیا واز کر رہے تھے؟
اغتنم خمسا قبل خمس، اے نوجوان، اے شخص، 5 چیزوں کو تو اپنے لیے غنیمت سمجھ 5 باتوں کے آنے سے پہلے۔ 5 باتیں ایسی ہیں جس کو آپ اپنے لیے بہت اہم سمجھیں، غنیمت سمجھیں اس کو اپنے لیے، کہ بغیر کسی محنت مشقت کے اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے کہ 5 چیزیں اس کے مقابل میں آ جائیں۔ نمبر 1، حیاتک قبل موتک، اللہ نے جو زندگی بخشی ہے نا، موت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھیں۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں زندگی باقی، توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں آخری گھڑی میں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کسی شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ توبہ کر سکتے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 وقت ایسا ہے کہ آدمی توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک تب جب قرب قیامت سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور دوسرا وہ جب آدمی پر موت طاری ہو جائے اور جب اس کے گلے کے اندر اس کی سانس پھنسنے لگ جائے، خرخراہٹ کی آواز شروع ہو جائے، جیسے مرنے والے کو آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس وقت توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو گویا زندگی بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں کچھ نیکی کر جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے، تندرست بنایا ہے، بیمار ہونے سے پہلے کچھ کر لے، ورنہ بیمار ہو جائیں یا کسی حادثے کے شکار ہو جائیں۔ اب آپ بڑی خواہش کریں مسجد چلا جاؤں، بڑی خواہش کریں کسی درس میں چلا جاؤں، اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، آپ دوسرے لے جا نہیں سکتے۔ اس لیے جو اللہ نے صحت عطا کی ہے نا، اس صحت کو بروئے کار لا کر بیمار ہونے سے پہلے پہلے کچھ خیر و بھلائی کا کام انجام دے لیں جو آپ کی دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ وفراغک قبل شغلک، اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ آج تمہیں فارغ وقت ملا ہے نا، کل مشغول ہو جائیں گے، آج موقع ہے کل بزی ہو جائیں گے، کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، اتنی مصروفیت ہے۔ لوگ کہتے کھانے کا وقت نہیں، پینے کا وقت نہیں، بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، اتنا مصروف ہو جاتا ہے آدمی، ٹفن کھانے کا وقت نہیں رہتا اس کے پاس۔ تو آج فارغ وقت اللہ نے دیا ہے نا، اس میں دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، مسجد میں پہنچے، نماز پڑھیں، درس و دروس میں جائیں، اچھے نیک کام کریں، تاکہ آپ کا یہ فارغ وقت آپ کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بن جائے، ورنہ کل مشغول ہو جائیں گے۔ بچوں اور بیوی کے تمام جھنجھٹ جھمیلے جب آپ کو بالکل بزی کر دیں گے، تب آپ کی خواہش بھی ہوگی کچھ کر سکیں تو کچھ کر کے نہیں جانے کا موقع ہی نہیں ہے آپ کو۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے وہی بیان کی جس پر یہ درس چل رہا ہے، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور تمہاری نوجوانی کو تم غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ نوجوانی بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو، دست و پا مضبوط ہوتے ہیں، پوری صلاحیت شباب پر ہوتی ہے۔ آدمی اکیلا 10 کا مقابلہ کر دیتا ہے، اور جس چیز کی ٹھان لے وہ اس کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ کہ نوجوانی ایسی اس کو کہاں لگانی ہے اپنے کو، اس کو دینی کام میں، اچھے کام میں لگانی۔ وہ نوجوان جس کو عرش کے سائے میں، اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نشأ فی عبادت، اللہ کی عبادت میں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ساری عبادتیں۔ تو یہ نوجوانی بہت بڑی چیز ہے، ان بزرگوں سے پوچھیے آپ،
تھوڑی سیڑھی چلنی ہے تو گھٹنے پکڑ پکڑ کر دھیرے دھیرے چڑھتے. صبح اٹھنا ہوتا ہے کس مشکل سے اٹھتے ہیں. کہیں جانا ہوتا ہے دسیوں بار سوچنا پڑتا ہے. آپ کے لیے کچھ بھی نہیں, یوں دندناتے آپ جو کام ہوئے فٹ فٹ کر لے سکتے. تو جو کام بھی دین کا ہے یہ نوجوانی میں کر لیں, قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے اور بستر پر بیٹھے ہوئے خالی تمنائیں کرتے رہیں اور کچھ کر نہ سکے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اور پانچویں اور آخری بات اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمائی؟ اللہ نے مال دیا ہے نا, کل کو فقیر ہو جائیں گے, وہ فقر و فاقہ سے پہلے ہی اپنے مال سے نیکی کر لے. اللہ نے سب کو نوازا ہے, اب مسجد بننے جا رہی ہے, کروڑوں کا مسئلہ ہے. کوشش کیجئے تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے دے کر اس مسجد کو, اللہ کے گھر کو آباد کرے. وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور جنت میں گھر بنانے کا ذریعہ ہے. من بنا للہ مسجدن, اگر کوئی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے یبتغی بہ, اور اس کے ذریعے اس کی چاہت کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے. بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ارادے اچھے کریں, جیسے آپ کچھ کر رہے ہیں ویسے سوچیں کہ اور ہمارے ساتھی ہیں, دوست ہیں, ملنے جلنے والے, تھوڑا 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 تھوڑے تھوڑے سے دیکھیں گے آپ دریا بہہ جاتا ہے. قطرے قطرے پانی برستا ہے, لیکن آپ دیکھیں موٹی سی موٹی دیوار کو توڑ کر جو ہے لیفٹ رائٹ میں کر دیتا ہے. ایسے تھوڑے تھوڑے سے بہت کام ہو سکتا. تو 5 باتیں یہاں جو بیان کی گئی یہ بڑی قیمتی. اللہ نے مال دیا ہے, کل ہاتھ ملنے لگ جائیں گے, پچھتائیں گے, کاش کی کہیں خرچ کیا ہوتا. خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے. یہ مال ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے, یاد رکھنا. کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے تھے, لیکن آج دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. جیسے آتا ہے وہ بھی آزمائش ہے اور جاتا بھی ہے, ایسا کہ آگے کی حدیث میں آئی. یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی مستدرک حاکم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو احساس ذمہ داری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کرنے کو بتایا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5. قیامت والے دن کسی بھی بندے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے, حرکت نہیں کر سکیں گے, جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں. اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, پاؤں دونوں اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر, ہل نہیں سکیں گے. 5 سوالوں کا جواب دینا ہے. ان عمرہ فیما افنا, نمبر 1, اپنی عمر کے بارے میں وہاں جواب دینا ہے. عمر کے بارے میں کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں پر خرچ کیا, عمر کہاں لگی تمہاری, کس میں ضائع ہوئی, کس میں فنا ہوئی تمہاری عمر. اللہ اکبر. اگر 24 گھنٹے کے بارے میں کوئی پوچھ لے کہاں گئے, کیا کیے, کیا کھائے, کیا کیے, تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں. اللہ کے یہاں اپنی پوری عمر کا جواب دینا ہے. یہ اللہ ہی آسان کرے تو ہمارے لیے آسان ہے, لیکن اگر خیر و بھلائی میں آپ گزارے ہیں تو الحمدللہ یہ مسئلہ ہی نہیں. تب تو آپ کی عمر میں جگہ 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 نیکیاں خیر بھلائیاں ہیں. یا اللہ جس قدر ہو سکا تیری عبادت کرتے رہے, تجھ کو پکارتے رہے, ذکر کرتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, اچھی مجلسوں میں بیٹھے رہے, یہ مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اور دوسرا سوال کیا ہوگا, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ,
اور تم نے اپنی نوجوانی کو کہاں لگایا؟ جوانی کو کس میں ضائع کیا، کس میں ختم کیا؟ جب کہا گیا عمر تو عمر کے اندر ہی کیا ہے، ہماری جوانی نوجوانی بھی آ گئی، لیکن جوانی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی سوال کرے گا، ورنہ جب عمر کے بارے میں بات ہو گئی تو جوانی نوجوانی خود اس میں آ گئی، لیکن چونکہ یہ بڑی نعمت ہے نا اللہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کے سلسلے میں خصوصی سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، بتاؤ تمہاری یہ نوجوانی جوانی جو ہے کہاں ختم ہوئی؟ یہ وہ وقت جس میں تم سب کچھ کر سکتے تھے، احسن طریقے سے کر سکتے تھے، کسی کا دباؤ تمہارا جسم قبول نہیں کرنے والا تھا، اس وقت تم نے کیا کیا؟ اور نمبر 4 وَعَنْ مَالِهِ، اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مال کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ سوال دراصل 2 ہوگا، اسی سے اس حدیث میں گویا 5 باتیں آ گئی، ورنہ اصل 4 ہیں، لیکن چونکہ مال والے سے 2 سوال ہوگا، اس لیے مالدار میرے بھائیوں یہاں غور کیجئے، جہاں عمر جہاں جوانی ہے وہیں ساتھ ساتھ مال کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ مال کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، 2 سوال ہوگا، مال کو کمایا کہاں سے اور مال کو خرچ کہاں کیا۔ اگر آپ حلال کمائے ہیں، حرام میں خرچ کیے ہیں تو مال آپ کے لیے وبال، اور حرام کما کر اگر حلال میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ قبول بھی نہیں کرتا، اس لیے کمال ہے حلال کمائیں تو صحیح راستے پر خرچ کریں، حرام میں خرچ کر کے اپنے لیے اپنے مال کو وبال جان نہ بنا لے، اور حرام کمائیں گے، حرام سے نیکی کرنا چاہیں گے، مسجد بنوا دیں گے، سب کو کچھ اجر ملنے والا نہیں۔ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اسی میں ایک حدیث بہت بڑی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ امر المرسلین بما امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اللہ تعالی نے اپنے نبیوں رسولوں کو دیا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو کھاؤ اور نیک کام کرو۔ دیکھیں انبیاء کرام کو اللہ نے کیا کہا، پہلے اپنا رزق پاکیزہ کرو پھر نیک کام کرو، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے دی ہیں کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو مال پاک ہوگا جبھی عبادت قبول ہوگی، ورنہ عبادت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ایک آدمی کا ذکر کیا، ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے، لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، بالوں میں دھول پڑے ہیں، کپڑا گندا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے، جبکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی، اور یہ پریشان حال
اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, کہتا ہے ربی ربی, میرے پروردگار میرے پروردگار, اللہ سے دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کا کھانا حرام کا ہے, پینا حرام کا ہے, وملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا ہے, وغذی بالحرام, اور اس کے جسم میں حرام کی غذا ہے, فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, تو اس کی دعا قبول کہاں ہو سکتی؟ دیکھا آپ نے, اگر پاکیزہ مال نہیں, حلال مال نہیں ہے تو آپ کی عبادت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک کام کرو. اس لیے عزیز ساتھیوں, پاکیزہ چیز مال کے بارے میں دو سوال ہے, من این اکتسبہ, مال کمایا کہاں سے, وفیما انفقہ, اور خرچ کس میں کیا. اور پانچویں بات, وماذا عمل فیما علم, جو علم تم کو ہوا تم نے اس پر عمل کیا کیا. علم والے کو یا عالم کو یہ ضروری نہیں کہ سب فارغ التحصیل ہوں. جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے, پہنچ رہا ہے, جس سے آپ واقف ہو رہے ہیں, اب گویا کہ اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وماذا عمل, کہ اس نے عمل کیا یا نہیں کیا, فیما علم, جو کچھ جانتا تھا. یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر آئی ہوئی ہے. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری عمر, نوجوانی اور ہمارا مال, ان تمام چیزوں, اور علم, ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ابھی دیکھیں بزرگ لوگ جو ہو گئے ہیں, اب ہمارا بھی شمار انہیں میں کیجیے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی ایک چیز گھٹ جائے, صرف ایک آدمی کا گردہ فیل ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اور پیشاب کا جو سسٹم ہے نکلنے کا یہ درم برم ہو جائے, ہاسپٹل میں جا کے دیکھو اس کو نکالنے کے لیے کتنی بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں. اور اللہ نے آپ کو یہ چیز اسی جسم میں چھوٹی سی مشین کے ذریعے فٹ کر دی تھی, اتنے دن تک چل رہی. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں آپ, شوگر ایک لیکوڈ ہے جو اللہ پیدا کرتا ہے, ٹپکتا ہے, اور اس کے ذریعے سے پورا نارمل رہتا ہے. بس کچھ وجوہات سے رک جائے, اب دیکھیے آدمی کے لیے ایک دانہ شوگر کا منہ میں جاتے ہی جو ہے سائیں بول کے جو ہے سرگرم ہو جاتا, آدمی کی حالت خراب ہو جاتی. یہ سب اللہ کی نعمتیں میرے بھائی, ان کو سوچو, غور کرو, اس کا شکر ادا کرو. کیا ہے شکر؟ اللہ کے رسول نے کہا جب ایک شخص صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے جوڑ کا صدقہ نکالنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. کہا گیا ہے 360 کے آس پاس جو ہے اعضاء ہیں جسم کے اندر, عضو ایک ایک, سب کا کرو. اللہ کے رسول الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ ایسا پڑھتا ہے تو ایک ایک کا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا اگر اٹھے اور 2 رکعت پڑھ لے تو پورے جسم کا صدقہ ادا ہو گیا. 2 رکعت کتنی دیر لگے گی؟ آپ وضو کر کے مصلی بچھائے 2 سے 3 منٹ میں 2 رکعت, کوئی پابندی نہیں, سورہ فاتحہ کے ساتھ مختصر کوئی سورہ پڑھ کے پڑھ لے, ختم. لیکن شیطان کرنے دیتا. اوابین ہے, یا اسی کو اشراق کہتے ہیں, یا اسی کا ایک نام جو ہے زحا بھی ہے, کئی نام ہے اس کے. اوابین اس لحاظ سے ہے کہ اوابین پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز سے پہلے جب بھی آپ پڑھ لیں گے نا تو اوابین کہلائے گی, یعنی دیر تک جب پڑھیں گے اوابین. اگر جیسے سورج نکلا پڑھ لیے تو اس کو چاشت یا اشراق کی نماز کہتے.
اور تھوڑا سورج اور گرم ہو جائے، جس وقت عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. 2 رکعت کا اتنا بڑا اجر ہے. دیکھیں ابھی مسجد میں گیا تو امام صاحب جو تقریر کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ صرف 2 رکعت فجر کی نہیں، فجر سے پہلے کی جو سنت پڑھی جاتی ہے نا، اگر کوئی پڑھ لے تو سمجھ جائے اللہ تعالی کے نزدیک یہ جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. خیرم بہتر ہے دنیا میں اور دنیا کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں جتنی نے سب سے بہتر. 2 رکعت، اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، بیوی بھی، کیا کیا چیزیں. تو یہ اللہ نے موقع دیا ہم کو اور آپ کو چاہیے اس طرح سے عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. آج کے درس کی آخری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے. نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے بے راہ روی. نہ ان کی نگاہیں صاف رہ گئیں، نہ ان کا دل، نہ ان کا نفس. معاشرے میں برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج ہمارا نوجوان بگڑ جا رہا ہے. اپنا قیمتی سرمایہ جو جوانی ہے وہ بھی ضائع ہو جا رہی. کسی زمانے میں بچے کھیلتے کودتے تھے، چاہے وہ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے ہوں، چاہے کبڈی کھیلتے رہے ہوں، چاہے کرکٹ کھیلے، والی بال، فٹ بال، جو بھی، کم سے کم اس سے صحت مند رہتے تھے. آج اس کو کچھ کھیلنے کی طرف رغبت نہیں، بس ایک موبائل مل گیا، ایک کونے پہ ٹک 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 ٹک، اسی میں اپنی آنکھیں جا رہی ہیں، اپنا جسم متاثر ہو رہا ہے، اور جو خرافات ہے اس سے ذہن بھی خراب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس اعتبار سے بھی خطاب کیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. حکم ہے یہاں پر. شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو کیا معنی ہے؟ یعنی مرد ہو. پہلی چیز ہے رجولیت، مردانگی، قوت اپنے اندر پاتا ہو. نمبر 2، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات اٹھا سکتا ہو. اخراجات ہمارے یہاں بدل گئے. ہمارا نوجوان کیا سمجھتا ہے، ابھی تو تعلیم مکمل ہوئی ہے، نوکری ملے گی یا باہر جاؤں گا، خوب کماؤں گا، لاکھوں شادی خانے میں خرچ کر کے بڑی شان بان کا نکاح کروں گا، تب سمجھتا ہے تب نکاح ہوگا. اللہ کے رسول کے دور کا نکاح دیکھیے. کہا جاتا ہے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا. قرآن میں اللہ نے اجازت دی. کوئی عورت آئے، ہبہ کا معنی ہے کہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ کو حاجت ہے تو مجھ سے نکاح فرما لیجئے، یا آپ میرے تعلق سے جو بھی بہتر سمجھتے ہیں وہ کر دیجئے. ایک خاتون آئی اور اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ کے رسول نے نگاہ اٹھائی، ان کو دیکھا، اور پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا. کافی دیر آپ سر جھکائے رہے. ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، بیچارے دیکھ رہے تھے یہ منظر. ہمت کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے ان کی تو ان کا نکاح میرے ساتھ کرا دیجئے نا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تھوڑی دیر سوچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں. کہا جاؤ تلاش کرو. التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ
تلاش کرو چاہے تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ مل جائے. صحابی گئے بیچارے تلاش کے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میسر نہیں. کہا پھر, کہا 2 چادر ہے میرے پاس, ایک تہبند کی طرح باندھے تھے اور ایک اوڑے تھے. اللہ کے رسول کا, اللہ کے بندے اسے دے دے گا تو تیرے پاس اپنا سطر بھی چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی, مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں. دیکھو آپ خاموش رہے, خاموش. پھر کہا اچھا یہ بتا کیا تجھے قرآن مجید یاد ہے, قرآن سے کوئی سورہ یاد ہے, حفظ ہے؟ کہا اللہ کے رسول فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے. آپ نے کہا چلو تمہارا نکاح میں اس خاتون کے ساتھ اس مہر کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو قرآنی صورتیں تمہیں یاد ہیں, حفظ ہیں, تم اپنی بیوی کو بھی وہ صورتیں یاد دلا دو گے. ہے کیسا نکاح بابرکت رہا ہوگا, سوچو. اور ہم کیا سوچے بیٹھے ہوئے. اسی لیے شادیاں بھی کامیاب نہیں ہو رہی, چاہے جتنا خرچ کریں الا ماشاء اللہ. اس لیے یہ بھی سوچیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو طاقت رکھتا ہو نکاح کر لے. عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. اللہ کے رسول نے انصار میں سے ایک صحابی کو آپ کا بھائی بنا دیا. شروع اسلام میں ایسا ہوا, اخوت قائم کر دیا. وہ کھڑے ہوئے, غالباً ان کا نام سعد ہے, وہ کھڑے ہوئے کہا پورا مدینہ جانتا ہے اے عبد الرحمن کہ میں مدینہ میں سب سے مالدار آدمی ہوں, لہذا آج کے بعد جتنا مال میرے پاس ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوا, ایک آپ کا ایک میرا. میرے پاس 2 بیویاں ہیں, پسند فرما لے جو پسند ہے, میں چھوڑتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں. عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں تمہارے اہل میں برکت دے, بس مجھے بازار کا پتہ بتا دو. بازار گئے, پنیر گھی وغیرہ بیچے. ایک دن نماز پڑھے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے کپڑے کے اوپر کچھ ایک خوشبو کا داغ ہے, رنگ ہے. عام طور پر یہ خوشبو خواتین ہی استعمال کرتی. مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق کیا ہے؟ مردوں کی خوشبو کا رنگ نہیں ہوتا ہے, خوشبو آتی ہے. عورتوں کا کیا ہے؟ رنگ موجود ہوتا ہے, وہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس کی خوشبو باہر نہیں جاتی. یہ فرق ہے. اللہ کے رسول نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے. کہا کتنا مہر دیے؟ کہا ایک جو کھجور ہوتی ہے اس میں جو ایک گٹلی ہوتی ہے, نوات, یہ گٹلی, اتنا سونا دیا ہوں, اس میں نکاح. اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ, اللہ برکت دے. اولم ولو بشا, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو. دیکھا آپ نے کیسے آسانی سے نکاح کر لیا. اللہ کے رسول جیسی ہستی مدینے میں موجود, ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہیں چلا, پوچھنے پر بتایا. ہمارے تو رشتہ دار کو اگر کارڈ پہنچنے میں دیری ہو جائے تو انکار کر دے گا, آئے گا نہیں. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نوجوانوں کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ اگر شادی کی طاقت رکھتا ہے, اور طاقت بتا دیا گیا, تو نکاح کرے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرق, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. یہ نکاح کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ ایک آدمی کے نگاہ کو, اس کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے. باہر نکلا تو ادھر ادھر تاکتے جھانکتے جا رہا ہے, جوان ہے, نوجوان ہے, خواہشات ہیں, چاہتے ہیں, امنگیں ہیں, نگاہ اٹھتی ہی چلی جاتی ہے, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی کہیے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر اچانک نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے, آپ نے کہا پہلی جو اچانک پڑی ہے وہ معاف ہے, لیکن دوبارہ ڈالو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. یہ سب بھی نوجوانوں میں زیادہ عادت ہوتی.
اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر نکاح کر لے گا تو اس کی نگاہ جھک جائے گی. کیوں؟ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چاہت اس کی پوری ہو جا رہی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. تو نکاح بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور میں کہ ہماری نوجوان نسل نکاح کرنے میں بہت تاخیر کر رہی ہے. 30 سال 34 سال. پہلے نکاح جو ہے کیسے ہوتا تھا؟ 13-14 سال میں نکاح ہو جاتا. میرا نکاح ہوا تو میری عمر 14 سال تھی. اپنا پرسنل میٹر ہے کیا بولوں، ورنہ میں آپ کو اور بھی بتاتا. دوسرا نکاح ہوا تو میں 21 سال کا تھا. تیسرا نکاح کیا 27 سال کا تھا. چوتھا نکاح کیا 34 سال کا تھا. کل ملائے تقریباً 15-16 کے قریب بچے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا گھر بھی بن گیا ہے. مولا کریم نے عزت دی، جمعیت کا ذمہ دار بھی بن گیا ہوں. ایک بچہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک بچہ جو ہے فضیلت پوری کرے گا، ایک بچی عالمیت پوری کرے گی، ٹھیک ہے نا. 2 بچیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی ابھی 13-14 سال کی حفظ کر رہی ہیں، 8 پارے حفظ کر لیے. آپ بتائیے، دیہات کا ہوں، بکریاں ہانکتا تھا، بھینس کی دم پکڑ کے جو ہے اس پہ بیٹھ کے چلتا تھا، لیکن اللہ علم کے ذریعے سے آپ کے پاس کھڑا کر دیا لا کر. یہ سب یہ بتا رہا ہوں کیا ہوا؟ کیا کھانا نہیں پا رہے ہیں بچے؟ کھا نہیں رہے. اس وجہ زیادہ کا خواب مت دیکھیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نکاح وقت پر کر لیں. اللہ دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا نکاح کرا دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام، تمہاری بادیاں غیر شادی شدہ ہیں، اگر وہ نیک ہیں تو ان کا بھی نکاح کرا دو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہی عبد الرحمن بن عوف جن کا واقعہ سنایا گیا، جب وفات پائے ہیں تو ان کو بیویاں تھی 4 کے قریب. بیوی کو اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملتا ہے، 1/8 پورے مال کا، اور چاروں بیویوں کو اسی 8 میں لینا ہے. بیویوں کو جو مال ملا تھا نا، بیوی کو جو مال 8واں حصہ، وہ سونا کڑھاڑے سے کاٹ کاٹ کے جو ہے ان کو دیا گیا. اتنے بڑے بڑے جو ہے سونے کے جو ہے ان کے پاس وہ تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ایسے جنت میں چلا جائے گا جس سے بچے جب اپنے گھٹنوں کے بل پاؤں سے چلتے ہیں نا ریکھ کر، اس طرح سے جنت میں چلے جائیں. تو میرے بھائیوں، نوجوان نسل کے لیے صالح معاشرہ کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وقت مقررہ پر نکاح کر لیں. اس سے وہ خود بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے اور قوم و ملت کی بیٹیاں بہنیں بھی محفوظ رہیں گی. تو باتیں تو بہت ساری ہیں، کتنی آپ کے سامنے کریں گے. جو باتیں سمجھ میں آئی وہ باتیں آپ کے گوشے گزار کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے، صالح بنائے، اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ انہیں قوم و ملت کا رہبر بنائے. جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دور فرما دے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے. جو مسجد کا بیڑا یہاں کے نوجوان بزرگ اٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، اپنا گھر تعمیر فرمائے. وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ادارہ بھی دینی قائم کرے جس سے کہ ہماری تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو سکے.
مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔